السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا درس بخاری کا یہ سلسلہ نمبر 32 ہے۔ ہم نے 19 ابواب اب تک پڑھ لیے ہیں، اور ٹوٹل جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں وہ 29۔ یہ باب نمبر 20 ہے، چیپٹر نمبر 20۔ امام بخاری فرماتے ہیں باب المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ معاصیت یہ جاہلیت میں سے ہیں، جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو وہ سمجھ لیں کہ جاہلیت کسے کہتے ہیں۔ جو زبانِ فطرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ، حضرت عیسیٰ اور حضور کے بیچ کا جو زمانہ ہے، اسے زمانِ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور اسے زمانِ جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس میں جہالت بہت زیادہ تھی، گناہ بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے اسے زمانِ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور اب تک یعنی کہ ہم اسے جو بھی حضور سے پہلے کا زمانہ، حضرت عیسیٰ اور حضور کے بیچ کا جو فترت کا زمانہ مطلب جس میں کوئی نبی نہیں آیا، بنی اسرائیل کے آخری نبی، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد 570 سال بعد حضور کی ولادت ہے۔ تو یہ جو 500 سال کا زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں، اسی کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، زمانِ فطرت کہتے ہیں، اسی کو زمانِ جاہلیت کہتے ہیں۔ اور اس میں بہت زیادہ یعنی کہ اہل عرب کے ہاں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ کیسے گناہ؟ یعنی شراب، زنا، چوری، یہ سب تو عام بات تھی، لیکن سب سے بڑا گناہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ یعنی کہ جہالت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اسلام آنے کے بعد اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں زمانِ جاہلیت کی عادت موجود ہے۔ یہ کام تو یعنی کہ زمانِ جہالت میں کیا جاتا تھا، اسلام آنے کے بعد بھی تو یہ کام کر رہا ہے، تو یہ ہے جاہلیت کے کام، یعنی کہ زمانِ جاہلیت کے کام۔ تو فرماتے ہیں امام بخاری نے باب بیان کیا باب المعاصی من امر الجاہلیہ، کہ معاصیت، نافرمانی۔ معاصیت کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، اللہ کی نافرمانی کریں اسے معاصیت کہتے ہیں۔ کسی واجب کو چھوڑنا یا کسی حرام کام کو کرنا، اور گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، سب کو معاصیت کہا جاتا ہے۔ تو زمانِ جاہلیت کے کاموں میں سے معاصی ہیں۔ وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا، امام بخاری کہتے ہیں کہ معاصیت کے ارتکاب کرنے والے کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے۔ وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا، معاصیت کا مرتکب ہم اسے کافر قرار نہیں دیں گے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ تو یہ کہہ کر امام بخاری نے رد کر دیا ان لوگوں کا جو اباحیہ ہیں، فرقہ اباحیہ یا فرقہ خوارج، جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ گناہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک بندہ گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، الا بالشرک، سوائے شرک کے۔ ہاں وہ شرک کرے گا تو پھر ہم اسے کافر قرار دیں گے، بغیر شرک کے ہم کسی کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے، اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، سرکار نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، تم ایک ایسے آدمی ہو جس میں جہالت کی ایک بات پائی جاتی ہے، زمانہ جاہلیت کی ایک بات پائی جاتی ہے۔ اب اس پر جو ہے امام بخاری قرآن کی آیت بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ قول، ہماری یہ بات قرآن سے ثابت۔ تو فرماتے وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ شرک معاف نہیں فرماتا، کفر و شرک اللہ معاف نہیں فرماتا، یعنی جو اللہ کا انکار کرے اللہ وہ معاف نہیں کرے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس سے نیچے درجے کا اگر کوئی گناہ ہو، اس سے کم یعنی بندہ گناہ کرے، کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہوئی، کفر و شرک کے علاوہ اگر کوئی بات ہے، یغفرو،
اللہ معاف کر دے گا، سب کو معاف کر دے گا؟ فرماتے ہیں لمن یشاء، اللہ جسے چاہے گا معاف کر رہا ہے، اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا اور جس سے چاہے گا عذاب دے گا۔ دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ، ان شاء عفا عنہا، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، وان شاء عاقبہ، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس گناہ پر اسے سزا دے گا۔ تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے، گناہگار کے گناہ اللہ کی مشیت پر، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو اس پر اسے سزا دے، عذاب دے، لیکن وہ ہمیشہ اگر جائے گا بھی عذاب میں، جہنم میں، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر آگے ایک یعنی کہ امام بخاری جو ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدبي عن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربضة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألت عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرت بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ یہ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری کی یہ حدیث یہاں پر امام بخاری نے بیان کی ہے، حضرت معرور ابن سوید سے روایت ہے۔ حضرت معرور ابن سوید رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں حضرت معرور یہ تابعین میں سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو غفار سے آپ کا تعلق ہے، اور قبیلہ بنو غفار یہ بنو کنانہ کی ایک شاخ ہے، اور ابو ذر یہ تو آپ کی کنیت ہے، آپ کا اصل نام جندب ابن جنادہ، آپ کا اصل نام جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض نے انہیں جو ہے بریر بھی کہا، لیکن یہ کہ زیادہ مشہور ہے کہ بریر یا بریر، لیکن یہ کہ جندب ابن جنادہ آپ کا نام ہے، اور قبیلہ غفار سے آپ کا تعلق، سابق الاسلام ہے، قدیم الاسلام ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں چوتھا پانچواں مسلمان ہوا ہوں، چوتھے نمبر یا پانچویں نمبر پر آپ مسلمان ہوئے، تو قدیم الاسلام ہے، اور آپ اپنے قبیلے سے آئے تھے، پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خبر لے کر آؤ، وہ آئے، حالات دیکھ کر گئے، خبر دی، تو پھر یہ خود آئے اور آخر اسلام قبول کیا۔ اور وہ بھی یعنی کہ اسلام قبول کرنے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور کے پاس لے گئے، آئے تھے حرم کعبہ میں، اور وہاں انتظار کرتے کوئی تو ملے جو انہیں جانتا پہچانتا اور جو مجھے ان کے پاس لے جائیں، حضور کے پاس لے جائیں۔ تو حرم کعبہ میں یعنی کہ بیٹھے رہتے تھے، اور حضرت علی نے ایک بار دیکھا تو خبر خیریت پوچھی، کہاں سے آئے سب پوچھا، پھر چلے گئے۔ دوسری بار پھر دیکھا کہ یہ بیٹھے ہی ہیں ابھی تک، پھر پوچھا کوئی کام کاج، کہاں آیا ہوں کام سے، بڑا خاص کام ہے، کہا بتاؤ مجھے، تو چپکے سے بتا کہ بھئی دیکھیں کسی کو بتانا مت، چونکہ حضرت علی تو ابھی کم عمر تھے، کہا کسی کو بتانا مت، اصل میں جو نبوت کا دعویٰ نہیں جنہوں نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنی ہے، کہا چلو میں لے چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آؤ، تو حضرت علی پھر آپ کو لے گئے۔ بہرحال یہ آپ یعنی کہ قدیم الاسلام ہے، بہت پرانے اسلام ہے، بڑے عابد و زاہد ہے نا، زہد و تقوی میں آپ بے مثال، اور ایسے عابد و زاہد کہ آپ کو سرکار نے یعنی آپ کے زہد و تقوی کو حضرت عیسیٰ کے زہد و تقوی سے تشبیہ دی ہے کہ ابو ذر کا زہد و تقوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد و تقوی ہے، اتنے عابد و زاہد۔ آپ کا اپنا انفرادی مسئلہ یہ تھا، آپ یہ سمجھتے تھے خود، آپ نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا جمع کرنا حرام، دنیا جمع کرنا حرام ہے، یعنی کہ اگر ایک وقت کا کھانا آپ کو مل جائے تو شام کا آپ جمع نہیں کر سکتے، آپ پر جمع کرنا حرام ہے۔ ضرورت کے تحت یعنی آپ کماؤ، کھاؤ، ختم کرو، جو بچ گیا صدقہ کر دو، جمع کرنا حرام۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں ہے نا، ان کے لیے پھر عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جمع کرنا حرام، یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ، اور اس پر وہ یعنی بڑا انتشار ہوتا تھا، یعنی کہ دھمالیں ہو جاتی تھی مدینے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا کہ بھئی
پلیز آپ یہاں سے چلے جاؤ، مدینہ میں مت رہو. یعنی روز کسی نہ کسی سے جھگڑا، مال جمع کرتا ہے حرام ہے، نکال خرچ کر، یعنی روز نہ روز کسی سے چلتا. تو حضرت عثمان غنی نے ریکویسٹ کہ آپ چلے جائیں، آپ یہاں مدینے میں نہ رہیں، آپ دیکھیں گے لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو آپ تنہائی میں رہیں. تو مقام ربضہ جو مدینے سے 3 منزل کی دوری پر تھا، وہاں جا کر آپ نے اپنا مکان بنایا، وہیں پر اکیلے رہتے تھے، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، وہ اکیلے تنہا اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے. اچھا، ایک موقع پر جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے. ایک جگہ آپ کا اونٹ بھاگ گیا، آپ اسے پکڑنے چلے، یہ لشکر چلتا رہا، کافی دور پہنچ گئے، آپ کی سواری جو ہے نا وہ مر گئی، اونٹ جو ہے وہ دوڑ دوڑ کر مر گیا. تو پھر آپ پیدل چلتے چلتے آ رہے تھے، ایک جگہ سرکار نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، سرکار نے دور سے دیکھا، فرمایا ابو ذر ہیں؟ ابو ذر ہیں؟ کہاں یا رسول اللہ؟ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تنہا اکیلے اکیلے چلتا آ رہا ہے، اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلا فوت ہوگا، اکیلا زندگی گزارے گا اور تنہائی میں اس کی وفات ہوگی، موت ہوگی. تو ہوا بھی، یعنی آپ کی جو پیشن گوئی ہے، جو غیب کی خبر بالکل صحیح ہوئی کہ مقام ربضہ میں تنہا رہتے تھے، وہیں پر تنہائی میں آپ فوت ہوئے کہ وہاں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، صرف آپ کی بیوی ہے. تو وہ بڑی پریشان تھی کہ اب کیا کروں گی، کفن دفن کا سارا معاملہ کون کرے گا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ گھبرا مت، تو گھبرا رہی ہے کہ تو اکیلی ہے اور کیا کرے گی، گھبرا مت، ہے نا. دیکھنا کوئی گزرے، مسلمانوں میں سے کوئی گزرے تو اسے کہنا کہ ابو ذر کا انتقال ہو گیا، تو وہ سب انتظام کر دیں گے. تو جب انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چند لوگوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ کی اہلیہ نے کہا کہ بھئی ان کا ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا، کوئی ہے نہیں. تو انہوں نے پھر غسل دیا، کفن دیا، اور پھر نماز جنازہ بھی عبداللہ ابن مسعود نے پڑھائی اور دفن کیا، تو ان کا انتظام ہو گیا. تو یہ سن ہجری 32 کے قریب آپ کی وفات ہوئی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو کہنے کی بات یہ کہ آپ جو ہیں وہ اس حدیث میں اصل مین کردار ہیں. حضرت معرور جو ہے نا وہ فرماتے، معرور ابن سوید، کہ میں نے ابو ذر غفاری سے ملاقات کی مقام ربضہ میں، جہاں وہ رہتے تھے وہیں پر وہ گزر رہے تھے، ملاقات ہوئی. کہتے ہیں کہ آپ پر بھی ایک جوڑا تھا اور آپ کے غلام کے اوپر بھی ایک جوڑا تھا. حلہ کہتے ہیں جوڑے کو. اب یہ اس کی تشریحات میں پہلے ترجمہ کر دوں. کہتے ہیں میں نے مقام ربضہ میں آپ سے ملاقات کی، وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، آپ کے اوپر بھی ایک جوڑا تھا، آپ کے غلام کے اوپر بھی ایک جوڑا تھا. فسألت عن ذلک، میں نے اس کے بارے میں پوچھا آپ سے، یہ کیا بات ہے، دونوں پر جوڑا ہے، یعنی دونوں نے ایک ایک جوڑا پہنا ہوا ہے. کہتے ہیں فقال، تو آپ نے بتایا کہ انی ساببت رجلا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی، فعیرتہ بأمہ، تو میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی، یہ ساببت رجلا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی، فعیرتہ بأمہ، میں نے اس کی ماں کے ذریعے اسے آر دلائی تھی، مطلب میں نے اسے اس کی ماں کی گالی دی تھی. فعیرتہ بأمہ، میں نے اسے اس کی ماں کے ذریعے آر دلائی تھی. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے مجھ سے فرمایا، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیۃ، اے ابو ذر تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر اب بھی جہالت کی ایک بات پائی جاتی ہے، زمانہ جہالت کی ایک بات پائی جاتی ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ اخوانکم خولکم، یہ تمہارے غلام، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا، تمہارے ہاتھ نیچے کر دیا، مطلب تمہارا ماتحت کر دیا. فمن کان اخوہ تحت یدیہ، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے، فلیطعمہ مما یاکل، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو وہی کھلائے، اپنے غلاموں کو، نوکروں کو، اپنے خادموں کو وہی کھلائے جو وہ خود کھائے، وہی کھلائے جو وہ خود کھائے. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور وہی پہنائے جو وہ خود پہنے، وہی پہنائے جو وہ خود پہنے. وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور انہیں ایسا کام نہ دیں کہ جس سے وہ مغلوب ہو جائیں، وہ کام نہ کر سکیں. وَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر ایسا کام دے دو کہ جو ان کی طاقت سے زیادہ کا ہو، تو فَأَعِينُوهُمْ، تو اس کام کے ادا کرنے میں تم ان کی مدد کرو. یہ پوری حدیث. اب یہاں ہم یعنی اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں اور پوری تفصیل کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معرور ابن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام نے بھی پہنا تھا. تو بھئی یعنی جوڑا کسے کہتے ہیں؟ اوپر چادر ہو، نیچے تہبند ہو. اس زمانے میں یہ ڈریس تھا، اوپر ایک چادر پہنی ہو اور نیچے تہبند لپیٹا ہوا ہو، تو یہ ہے جوڑا، حلہ. کہتے ہیں یہ جوڑا دونوں نے پہنا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟
حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں، یہ سوال بنتا نہیں کہ دونوں نے جوڑے کیوں پہنے. بھائی آدمی ہے تو جوڑا تو پہنے گئے نا، ایک چادر ہوتا ہے بند ہو. لیکن یہ یعنی کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یا تو یہ تھا کہ انہوں نے ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی، ان کے غلام نے ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی، دونوں نے ایک ایک چادر لپیٹی. تو معرور کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اس کی چادر بھی آپ ہی لپیٹ لیتے تو آپ کا پورا ایک جوڑا ہو جاتا، کہ اوپر چادر ہوتی نیچے تہبند ہوتا، اپنے غلام کو کوئی اور کپڑا دے دیتے تو اس کا بھی کام چل جاتا. وہ تو ایک کپڑے میں کام چل جاتا، لیکن آپ کا جوڑا ہو جاتا، دونوں نے سیم پہنی. لیکن مجھے لگتا ہے زیادہ یعنی مجھے زیادہ پسند بعض علماء کا یہ قول. بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ گنگا جمنا، ہم کہتے ہیں کہ کیا گنگا جمنا پہنا ہوا ہے بندہ، یعنی کہ کچھ عجیب و غریب پہنا ہو. تو یہ تھا کہ غلام یعنی حضرت ابوذر غفاری نے بھی ایک اعلیٰ قسم کی چادر پہنی ہوئی تھی اور ایک ادنا قسم کی یعنی کہ بالکل معمولی سی چادر پہنی ہوئی تھی. ان کے غلام نے بھی ایک اعلیٰ قسم کی چادر پہنی ہوئی تھی اور ایک ادنا قسم کی. دونوں نے کیسا پہنا ہوا؟ ایک اعلیٰ ٹائپ اور ایک ادنا گھٹیا ٹائپ کا. دونوں کا کپڑا، دو کپڑے ہیں دونوں کے پاس، لیکن دونوں کیسے ہیں؟ ایک کے پاس یعنی کہ ایک اعلیٰ فرسٹ کوالٹی کا اور ایک گھٹیا کوالٹی کا، دوسرے کے غلام کے پاس ایک اعلیٰ کوالٹی کا اور ایک گھٹیا کوالٹی کا. تو معرور کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو وہ اعلیٰ کوالٹی کا جو کپڑا غلام کے پاس ہے وہ آپ لے لو، تو اعلیٰ کوالٹی، دونوں اعلیٰ کوالٹی کے آپ کے پاس آ جائیں، اور گھٹیا کوالٹی گھٹیا دونوں. تو وہ کیا جو یعنی دیکھنے والے کو عجیب نہ لگے، یہ کیسا یعنی کہ گنگا جمنا پہنا ہوا ہے، ایک اعلیٰ ایک ادنا ہے نا. تو ایک اعلیٰ قسم کا پہن لے، ایک ادنا قسم کا. اور اگر زوز و تقویٰ ہے ہی، پرہیزگار کہ نہیں میں اپنے غلام کو اعلیٰ تو دونوں اعلیٰ قسم کے اس کو دے دو، دونوں گھٹیا قسم کے خود پہن لو. لیکن یہ کیا کہ ایک اعلیٰ ایک ادنا، ایک اعلیٰ ایک ادنا، یہ کیا؟ تو اس پر حضرت ابوذر غفاری کہتے ہیں میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ سرکار میں نے ایک آدمی کو گالی دی. دیکھیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں سابق، تو یہی الفاظ دیکھ کر کچھ لوگ بہت اچھل کود کرتے ہیں کہ امیر معاویہ ایسے، امیر معاویہ ایسے، گالیاں دیتے تھے. ابے گالی دینے کا مطلب یہ کہ برا کہتے تھے، گالی دینے کا مطلب یہ. اب دیکھیں انہوں نے گالی کیا دی اس سے آپ اندازہ لگائیں، ہے نا. اور پھر ایک حدیث اور آئے گی بخاری میں، اللہ نے اگر وفا کیا اور ہم یہاں رہے تو آئے گی. لیکن ہمارے جو طلبہ ہیں بخاری کے درس بخاری کے جو طلبہ ہیں ان کے وہ تو پڑھیں گے ششماہی بعد 6 مہینے بعد. وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت علی اور عباس نے ایک دوسرے کو گالیاں دی. حضرت علی اور عباس نے ایک دوسرے کو گالیاں، علی بھتیجے ہیں، عباس چچا ہیں، اور ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ گالی دے رہے ہیں. تو گالی دینے کا یہ الفاظ جو ہے نا، گالیاں دی تو ہماری اردو ہے. اصل میں ہم اسے پھر اچھے لہجے میں کہیں تو کہیں برا بھلا کہا. اور برا بھلا کیا کہ بھئی حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ علی نے مجھ پر ظلم کیا، اے عمر آپ انصاف دلائیں، بس اتنا ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کا کام ہی نہیں ہے، رہنے دو، ان کا کام ہی نہیں ہے، اے عمر ان کو کہو کہ یہ ہٹ جائیں سائیڈ میں. یہ ہے برا بھلا کہنا، یہ ہے گالی دینا. اب یہاں بھی ابوذر غفاری نے جو گالی دی نا، وہ گالی کیا ہے؟ کہتے سابق تو رجلا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی. وہ کیا گالی تھی؟ گالی یہ تھی کہ انہوں نے کہا یا ابن السودا، او کالی کے بیٹے، یعنی کالی عورت کے بیٹے، او کالی عورت کے بیٹے. ان کی ماں کالی تھی، کس کی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال حبشی. یہ گالی کس کو دی ابوذر غفاری نے؟ حضرت بلال حبشی کو. اور کیا کہا؟ گالی کیا ہے؟ یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے. کوئی غلط بات تھوڑی تھی، بات تو صحیح تھی، لیکن یہ کہ ماں کی گالی دی ہے، یہ ہے ماں کی گالی، او کالی کے بیٹے. تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال کو برا لگا کہ میری ماں کو کالا بولا، حالانکہ ہے لیکن کالی کو بھی کالی بولنا اچھا نہیں ہے. تو سرکار کی بارگاہ میں شکایت کر دی، یا رسول اللہ ابوذر نے مجھے ایسا کہا، میری ماں کی گالی دی ہے. تو سرکار نے فرمایا بلاؤ. ابوذر غفاری آئے تو سرکار نے انہیں انہیں گالی دی ہے، ماں کے ذریعے آر دلائی، کہ یعنی ان کی ماں کو کالا کہا. کالا ہے تو کیا ہوا؟ کالا کہہ تو نہیں سکتے. کوئی بندہ ناٹا ہو تو کیا مطلب آپ اس کو ناٹا کہو؟ اللہ نے منع فرمایا قرآن میں کہ کسی کے کوئی لمبا ہو تو آپ اسے لمبو کہو، کوئی ناٹا ہو تو اسے ناٹا کہو، کوئی دبلا پتلا ہو تو اسے پتلو کہو، کوئی موٹا ہو تو اسے آپ موٹا کہو. یہ سب منع ہیں، یعنی اسے چڑھانے کے طور پر جب وہ چڑھتا ہے. ہاں ایک بندہ مشہور ہو گیا کہ بھئی کالو بھائی، اگر مشہور ہی ہو گیا کالو بھائی سے تو اس کے کالو بھائی کہنے میں مسئلہ نہیں. اگر کوئی بندہ مشہور ہی ہو گیا کہ بھئی آپ جا کر اگر کسی سے کہیں کہ بھئی فلاں یعنی احمد بھائی کہاں ملیں گے، وہ کہا احمد یہاں تو کوئی، بھئی ایڈریس یہیں کا دیا، ہم کو تو نہیں پتا، یہاں کوئی احمد نام کا آدمی تو ہم کو پتا ہی نہیں ہے.
پتہ ہی نہیں. تو اب کہتے ہیں کہ اس کا نام کچھ اور ہے, اور وہ کیا, یعنی وہ فیمس کسی اور نام سے. کس نام سے؟ مثال کے طور پر کہ لنگڑا بھائی, کاڑا بھائی, اندھا بھائی, یعنی کوئی ایسے نام سے, کالا بھائی, ایسے نام سے مشہور ہے نا. تو آپ اب وہ نام لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے ایسے جا کر کہا کہ وہ احمد بھائی کہاں رہتے ہیں, پتا یہاں تو کوئی احمد بھائی نہیں رہتے, یار وہ یہیں کا ایڈریس ہے, نہیں پتا. پھر اس کا کوئی اور نام, ان کو لنگڑا بھائی کہتے ہیں, وہ تو یہ رہا گھر ان کا, چونکہ وہ فیمس, تو اس میں کہنے میں حرج نہیں. لیکن آپ کسی کا نام بگاڑو, آپ کسی کو او موٹو, یہ منع ہے, قرآن نے منع کیا. اے پتلو, اے کالیے, اے گوریے, ایسا سب کہنے سے منع کیا قرآن نے کہ آپ نام مت بگاڑو, ہے نا, انہیں برے القاب سے مت پکارو. اچھا, اب انہوں نے جو یہ کہا تھا تو حضرت سرکار نے ابو ذر غفاری سے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ, تو ایک ایسا آدمی کہ تیرے اندر زمانے جہالت کی اب بھی وہ بات پائی. ایسی گالی کون دیتا ہے؟ وہ زمانے جاہلیت میں دی جاتی تھی. اسلام آیا, گورا کالا سب ختم. اب نہ گورے کو کالے پر فضیلت, نہ کالے کو گورے پر فضیلت, نہ عربی کو اجمی پر, نہ اجمی کو عربی پر, کسی کو کسی بات میں فضیلت نہیں. فضیلت ہے تو صرف ایک, تقوی. جو جتنا زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا وہ فضیلت والا ہے نا. اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں بزرگ و برتر, فضیلت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. جو متقی ہوگا وہ زیادہ. یہ کالا گورا ختم ہو گیا, اب وہ بات اب نہیں رہی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی آنے کے باتیں منع. تو سرکار نے فرمایا تیرے اندر جہالت کی بات پائی جاتی ہے, زبان جہالت کی ایک بات پائی جاتی ہے, خصلت پائی جاتی ہے. تو اب ابو ذر غفاری نے یہاں تو ذکر نہیں, لیکن دیگر کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے کیا, وہ گئے کہ بلال کو برا لگا, آپ نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا, اپنا گال زمین پہ رکھا, اور رکھ کر حضرت بلال سے کہا کہ میرے گال پر پیر رکھو, میرے گال پر پیر رکھو. تو بعض یعنی کہ امام قسطلانی جو ہے انہوں نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں بیان کیا کہ پھر حضرت بلال نے, یعنی منع کر رہے تھے لیکن بہت ضد کی, اصرار کیا کہ نہیں رکھنا ہی پڑے گا, جب تک رکھو گے نہیں میں اپنا گال زمین سے نہیں اٹھاؤں گا. تو پھر انہوں نے ان کے گال پر پیر رکھا, تو پھر انہوں نے یعنی کہ اپنا یعنی کہ چہرہ اٹھایا زمین سے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کروا لیا. اور بعض لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت بلال نے رکھا نہیں, اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں پیر رکھو. تو سرکار نے فرمایا بلال اچھا کیا کہ تو نے پیر نہیں رکھا, بس معاف کر دو, بس کہہ دو کہ اللہ اسے معاف فرمائے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تھا گالی دینا. اور اس بات پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے فرمایا تھا کہ چونکہ حضرت بلال غلاموں میں سے تھے, تو حضرت ابو ذر غفاری سے سرکار نے فرمایا تھا کہ اخوانکم خولکم, تمہارے بھائی جو ہے نا وہ تمہارے ماتحت ہیں. یہ غلام یعنی کہ تمہارے غلام جو ہے نا وہ تمہارے بھائی تو ہیں. وہ غلام ہے, نوکر ہے, خادم ہے, جو بھی آپ کے گھر کام کرنے والی آتی ہے, اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا یا کام کرنے والی آتی ہے تو کیا وہ عورت نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے, کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ یعنی کہ تمہاری یہاں خدمت کرتی ہے, تو یہ نہ سمجھو کہ اسے آپ لات مارو, اسے باہر کرو یا گالیاں دو, برا بھلا کرو, نہیں, بس یہ ہے کہ وہ تمہارے ماتحت کر دی گئی ہے. تو کہتے ہیں تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا, تو اب تمہیں یہ چاہیے کہ جو تم کھاؤ اپنے غلاموں کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ. اب یہاں نوکر چاکر و خادم جو ہوتے ہیں, کام کرنے والے آتے ہیں, جاب کرنے والے آتے ہیں, یہ ان کا بیان نہیں. یہ بیان کس کا؟ ہم مارکیٹ سے آدمی خرید کر لائے ہیں, وہ غلام مارکیٹ سے لائیں, تو وہ کہاں رہے گا؟ وہ ہمارے یہاں رہتا ہے, کھاتا پیتا کپڑا اس کی ساری ضرورت ہم ہی پوری کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم جو کھاؤ وہی اسے بھی کھلاؤ, جو تم پہنو وہی پہنا. کہتے ہیں یہ سرکار نے فرمایا تھا, تب سے میں نے اپنے گانٹھ باندھ لی کہ میں یہی اسی پر عمل کروں گا, کسی غلام کو اس کے بعد کبھی برا بھلا نہیں کہا. اور جو خود کھاتے وہی اپنے غلام کو کھلاتے, جو خود پہنتے وہی پہناتے. جیسا میں نے پہنا ہے ویسا اس کو پہنایا ہے, چونکہ حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی پہنا ہے. تو یہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. بڑے عابد و زاہد تھے, تو آپ سے یہ یعنی کہ بہت دور کی بات ہے کہ آپ کسی کو اس طرح کی بات کہتے, لیکن کئی تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہے, اس طرح بولنا حرام ہے, یہ نہیں پتا تھا تو بول دیا. لیکن سرکار نے جب یہ فرمایا تو آپ نے اس سے توبہ کی اور رجوع کر لیا. تو یہ ایک یعنی کہ حدیث تھی, اور اس میں حضرت
یعنی کہ امور جاہلیت کے جو کام ہیں، گالی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، گالی دینا یہ گناہ کبیرہ، آر دلانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا بِالْأَلْقَابِ، تم لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو۔ تو آپ کسی کا برا نام رکھنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ سوچ لیں کہ آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا برا نام رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو یعنی کہ آپ کو سوچنا چاہیے کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارا حساب لے گا۔ ایک اور باب ہے چیپٹر نمبر 21، یہ 20 تھا، 21واں چیپٹر ہے، باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہتے ہیں یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے اس بیان میں کہ مومنین کی دو جماعتیں آپس میں جنگ کریں، مومنین کی دو جماعت، دو گروہ آپس میں جنگ کریں، فَأَصْلِحُوا، تو تم لوگ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یعنی مومنین آپس میں لڑائی جھگڑا کریں تو تم آپس میں کیا کرو، صلح کرواؤ۔ اور یہ صلح اتنی پیاری چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ جھوٹ بولنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ، لیکن صلح کروانے کے لیے آپ کو اجازت دی گئی کہ دو مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی ہے نا، دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، دو مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو کہتے ہیں ان کے درمیان میل ملاپ کرانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بول دو، جھوٹ بول دو اگر صلح ہوتی ہو تو یہ جھوٹ کی اجازت دے دی گئی ہے نا۔ اور یہ کیسے بھئی آپ یعنی کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے دو لوگوں میں یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو دونوں کی آپس میں بنتی نہیں، بات نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر کر چلے جاتے کہ وہ آ گیا چلو میں تو چلا، ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے آپ کو پتا چلا تو آپ نے سوچا ان کے درمیان مجھے صلح کروانی پڑے گی، تو آپ ایک کے پاس گئے اور جا کر کہا او کیسے ہیں، خیریت ہے، الحمدللہ، ابھی بیٹھا تھا وہاں تو آپ کی بات نکلی تو کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے ان کے ساتھ معاملہ بگاڑ دیا اور مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہے نا، اور جب اس کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا کیسے خیریت ہے، بات چیت میں گیا تھا ابھی فلاں کے پاس بیٹھا تھا، باتیں چل رہی تھی، آپ کی بھی بات آئی اور انہیں بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یار ان سے جھگڑا ہو گیا اور وہ بڑا افسوس کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یار کسی طرح جھگڑا ختم ہو جائے، بس آپس میں یعنی کہ ملاقات میل جول ہو جائے، معاف کر دیں ایک دوسرے کو تو اچھی بات ہے، مسلمان آپس میں کیا لڑائی جھگڑا۔ اچھا ایسا بول رہے تھے، دونوں کو تعجب، اچھا وہ میرے بارے میں ایسا اچھا سوچتا ہے، اور ادھر بھی یہ سوچا اچھا وہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے، حالانکہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچا نہیں ہے، لیکن آپ جھوٹ موٹ کا اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ پھر دونوں آپس میں مل گئے، السلام علیکم، یعنی کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو اس نے کہا چلو بھائی جھگڑا ختم کرتے ہیں، السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کیسا خیریت ہے، چونکہ دونوں کے دل میں یہ ہے کہ وہ بھی میرا برا نہیں سوچتا اور اس کے دل میں بھی ہے کہ وہ میرے بارے میں برا نہیں سوچتا، تو اب مسکرا دیے، سلام کر دیا، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، ثواب آپ کو ملے گا، ثواب صلح کرانے کا آپ کو۔ یہ اللہ نے حکم فرمایا کہ مومنین، اچھا یہ تو چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا، جنگ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دو گروہ کے درمیان اگر یعنی صلح کروا دیں، فَأَصْلِحُوا، دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اب یہ کہ امام بخاری کہتے ہیں اس آیت کے متعلق فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھا اللہ نے دو جنگ کرنے والوں کو مومن فرمایا، یعنی کہ مسلمان آپس میں جنگ کریں، لڑیں، مرڈر کریں ایک دوسرے کو، تو کہتے ہیں یہ تو گناہ ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، مومن فرمایا، فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے دونوں جماعت کا نام مومن رکھا، پتہ چلا دونوں مومن ہیں، گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ دونوں لڑائی کرنے والوں کو اللہ نے کیا کیا، حالانکہ لڑائی جھگڑا کرنا بھی گناہ کا کام اور ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ بھی گناہ کا کام، لیکن دونوں مسلم جماعت ہیں تو دونوں کو اللہ نے مومن فرمایا، کسی کو کافر نہیں فرمایا۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کرو تو بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے درمیان آپس میں کسی وجہ سے، اب یہ کہ اگر وجہ شرعی ہو دونوں کے پاس وجہ شرعی ہو، یعنی کوئی ایسا یعنی کہ شرعی طور پر ایسا عذر ہو، ایسی وجہ ہو کہ وہ کہیں کہ بھئی میں اس لیے لڑ رہا ہوں اور وہ کہے کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں، اور دونوں لڑیں تو پھر دونوں مومن ہیں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اسی طرح یعنی کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا مرڈر کر دیا، یہ ہوا نا، ہمارے اونا میں بھی ہوا، میں تو نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کو پتا ہوگا، تو مسلمان نے مسلمان کا مرڈر کر دیا تو گناہ کبیرہ ہے۔
اب اگر وہ یوں سمجھ کر مرڈر کرتا کہ مسلمان کا قتل کرنا تو حلال ہے، مسلمانوں کو مار ڈالنا تو حلال، اگر یہ کرے تب تو وہ کافر ہو جائے گا، حلال سمجھ کر کیا تو. لیکن حرام یعنی حلال سمجھ کے نہیں کرتا، بس دشمنی میں مرڈر کر دیا یا کسی وجہ سے لالچ میں کر دیا تو گنہگار ہوا، کافر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہو جائے گا. یہ بات اور اس پر جو حدیث آگے چل کر آ رہی ہے اور کیا بات ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.